رسہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ اور جگہ پر فرمایا کہ ایسی رسی ہے قرآن کے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ یعنی جو قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کی جو رسی لٹکی ہوئی ہے اس کو ہاتھ میں لے لیا۔ اچھا بھی اس کا کیا مطلب ہے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ بس مضبوطی سے رسی پکڑی پڑی ہے؟ نا نا، اللہ اگر یوں ہی کہنا چاہتے مطلب یہی ہوتا تو اللہ واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیتے۔ یہاں مقصد یہ ہے اللہ نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں قرآن پہ جمع ہو جاؤ، قرآن پہ جمع ہو جاؤ۔ ہر آدمی قرآن پڑھے، ہر آدمی قرآن سمجھے، ہر آدمی قرآن میں جو ہے اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرے۔ اور حقیقت بات ہے امت مسلمہ اگر جمع ہو سکتی ہے تو قرآن پہ جمع ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ حضور نے 1.5 لاکھ صحابہ، الگ رنگ، الگ نسل، الگ برادرییں، الگ قوم، الگ مزاج کے مالک لوگ، حضور نے 1.5 لاکھ کو جو جمع کیا قرآن پہ جمع کیا، قرآن پہ جمع کیا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، پہلے ہی دن اختلاف ہو گیا، پہلے ہی دن اختلاف ہو گیا۔ کیا؟ حضور پہ اختلاف ہو گیا صحابہ کا۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں کہ حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں، حضور کی وفات ہو جائے میں نہیں مانتا۔ اور ایک نے تو تلوار نکال لی، جو یہ کہے گا کہ میرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا میں گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوبت یہاں تک پہنچی نا اختلاف کی کہ اب تو عمر کی تلوار نکل آئی، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، عمر تلوار نیام میں ڈالو، میری بات سن لو۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی، حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ اکرام کو جمع کر لیا، فرمایا لوگو تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف نہ کرو، آؤ میں تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سمجھانے کی کوشش کیا تھی جانتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا او ابو بکر، رب کائنات نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو جو علم دیا اللہ نے سارا میرے سینے میں ڈال دیا۔ اللہ نے مجھے اگلی پچھلی تمام خبریں، تمام علم مجھے عطا فرمایا، اور فرمایا اے لوگو اللہ نے مجھے جتنا علم دیا تھا میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر کو علم تھا، علم پر ناز تھا، صحابہ اکرام کو جمع کر کر فرمانے لگے اے عمر، اے تمام صحابہ کی جماعت، ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یقیناً تمہاری سمجھ میں آ جائے گی اور تمہارا یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ میرا نبی دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آؤ سارے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ فرمایا لوگوں کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرمایا او لوگوں اگر تم امام الانبیاء کی عبادت کرتے تھے تو رسول اللہ فقد مات، امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اگر تم رب کی عبادت کرتے تھے هو الحی القیوم، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لوگوں میں ذرا تھوڑی سی تسلی ہوئی
کہ امام الانبیاء بشر انسانیت میں سے ہے، اور جو بھی دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، حضرت عمر کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں آؤ اب میں تمہیں رب کا قرآن سنانے لگا ہوں۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ او لوگو البتہ تحقیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جس طرح سے پہلے انبیاء اکرام تھے۔ فرمایا ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں دنیا میں آیا، جب دنیا کا ٹائم ختم ہو گیا چلا گیا، آدم صفی اللہ چلے گئے، نوح نجی اللہ چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ جس طرح ہر نبی چلے گئے اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی چلے گئے۔ اگر ان کی عبادت کرتے تھے تو حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اگر رب کی کرتے تھے گھبراتے کیوں ہو، رب ہمارا زندہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن پہلے بھی ہم پڑھتے تھے، یہ آیت ہمیں اس دن سمجھ میں آئی جب ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ آیت نکلی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگا امام الانبیاء کے بعد یہ آیت نازل